بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام جلالۃ الملک عبداللہ ثانی ابن الحسین المعظم، ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی، مجھے کہا گیا کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہوں جو ابھی شاہ عبداللہ صاحب کو پیش کی گئی ہے. ہز رائل ہائینس پرنس غازی بن محمد کی کتاب اسلام کا تعارف باشعور قارئین کے لیے، اس کو جو آج پریزنٹ کیا گیا ہے یہ کوئی فارمیلٹی نہیں بلکہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہے. اس کتاب میں ٹرو میننگ آف اسلام، یونیورسل میسج آف لو، پیس اینڈ کو ایگزسٹینس پر عالمانہ طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے. ہز میجسٹی شاہ عبداللہ صاحب نے اس کتاب کے فارورڈ میں بجا طور پر فرمایا ہے کہ اس کی اشاعت سے آپسی خلیج کو پر کرنے میں ایک حد تک مدد ملے گی. ہم انڈینس کے لیے آپسی بھائی چارہ، محبت اور رواداری سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں ہر دھرم، ہر رنگ، ہر نسل، ہر تہذیب کے پھول کھلتے ہیں. جو چیز ہمیں جوڑتی اور ایک قوم بناتی ہے وہ ہمارا مذہب، رنگ، نسل، تہذیب اور زبان نہیں، بلکہ ہم سب باہمی محبت کے ایسے دھاگے میں بندھی ہوئی ایک قوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نیشنل یونٹی کسی حادثے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی، بلکہ سینچریز سے یہ اس راشٹر کی آتما اور اس کی مٹی میں رچی بسی ہے. ہمارے ملک کی، اس دیش کی مقدس شخصیتیں شری رام چندر جی، مہاتما بدھ، مہاویر جین اور ان کی انسانیت سے محبت پر مبنی تعلیمات ہندوستانیوں کی رگ رگ میں پیوست ہے. ان کے بعد ہزار صوفیاء کرام نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے پیغام محبت کو اس ملک میں پریزنٹ اور انٹروڈیوس کرایا. چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پرائم منسٹر صاحب نے تذکرہ کیا، حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ، گرو نانک، تلسی داس اور کبیر داس جیسے صوفیوں اور سنتوں نے جو محبت کے گیت گائے وہ ہماری اسلامی اور قومی وراثت، نیشنل ہیریٹیج کی پہچان ہے. ہم بھارت واسی مہاراجاؤں اور بادشاہوں کے بجائے اپنے زمانے کے ایک فقیر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دلوں میں بساتے ہیں، جنہوں نے دلوں کو جیتا، اور جو دل جیتتا ہے وہی اصلی بادشاہ ہوتا ہے. مہاتما گاندھی کی کامیابی کا راز ان کا سب کو ایک ساتھ مل کر چلنا تھا، اور ان کے ساتھ کاندھی سے کاندھا ملا کر چلنے والے ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمہم اللہ باہمی رواداری اور نیشنل انٹیگریشن کے بڑے پرچارک تھے. مولانا حسین احمد مدنی نے مذہب اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر پارٹیشن کا وروध کیا تھا اور کمپوزٹ نیشنلزم کا، دھیان کیجیے گا، کمپوزٹ نیشنلزم کا نظریہ پیش کیا تھا، جس نے بھارت میں جمہوریت اور سیکولرزم کے قیام میں بڑا رول ادا کیا.
لوگوں کا دل جیتنے کے لیے مسلمانوں کے پاس دو ہتھیار ہیں. میں دل جیتنے کی بات کر رہا ہوں. ایک ایمان اور دوسرا اسلام. اسلام سے سلامتی اور ایمان سے امن نکلتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھوں تمام انسانوں کی جانیں اور مال محفوظ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی انسان کو خطرہ نہ ہو. دین اسلام کے اسی ماڈل کو پیش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ کمیونلزم اور ٹیررزم کے خلاف جہاد کیا ہے. ہماری لڑائی پچھلے ایک ڈیکیڈ سے جاری ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف 6000 سے زائد مفتیوں اور علماء کرام سے فتویٰ لے کر آئے اور اس کے بعد ملک کے کونے کونے میں جا کر 250 سے زیادہ کانفرنس کی. ہم نے دنیا کو بتایا کہ ٹیررزم کے خاتمے میں اسلام ہی کا سب سے بڑا رول ہوگا. میں دنیا کی بڑی طاقتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ریزولوشنز میں اسلام کے میسج آف پیس کو شامل کریں، کیونکہ ریلیجن ہی دنیا کی میجورٹی کے لیے مارگ درشک ہے. اس لیے نفرت اور برائی کو مٹانے میں مذہب سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. اسلام دیش واسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. ملک اور سماج میں کمیونلزم کو روکنے کے لیے کسی خاص سیکشن کے انٹرسٹ کے مقابلے میں نیشنل انٹرسٹ کا سپریم ہونا ضروری ہے. ہمارے بڑوں نے مذہبی نقطہ نظر سے راشٹر ہت کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے. دھیان کیجئے گا، یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے کہ انڈین مسلمز اور اس نیشن کا انٹرسٹ کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتا. میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ یہ کتاب دنیا میں پھیلی ہوئی بدامنی اور اسلام کے بارے میں مسکنسیپشن کے ختم کرنے میں بڑا رول پلے کرے گی. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا ہندی اور گجراتی ٹرانسلیشن بھی بہت جلد آنے والا ہے. مجھے کہا گیا کہ ووٹ آف تھینکس بھی، تو جتنے خوبصورت انداز میں پرائم منسٹر صاحب نے شکریہ ادا کر دیا، اس کے بعد کسی اور ووٹ آف تھینکس کی ضرورت نہیں. شکریہ. Ladies and gentlemen, that concludes the program. May I request all of you to please remain seated while our distinguished guests leave. Thank you.